وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اور حمد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سارا جگ جس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 بندے آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو ان کو اپنے ہاں ٹھہرا لے، ان کی مہمان نوازی کرتا رہے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی میں خدمت کروں گا۔ اور بچہ اگر اللہ نے کوئی پلاٹ دیے ہیں نا، کوئی مہمان خانہ بھی بنا لو۔ آپ کو نہیں پتہ جب کوئی مسیحی مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ احتجاج میں ہم سب سے آگے ہیں، توڑ پھوڑ میں ہم سب سے آگے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ٹکر لینے میں ہم سب سے آگے ہیں، فوج کے ساتھ ٹکر لینے میں ہم سب سے آگے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے۔ بابا اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے تو وہاں کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی مہمان خانہ بناؤ، کوئی نیا مہمان ہے وہاں ٹھہراؤ، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مربوں کے مربے میں نے دیکھا ہے، کئی زمیندار چھوڑ گئے، تاجر چھوڑ گئے، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے 2.5 مرلے میں بھی مہمان خانہ کوئی 10 کمرے نہیں بنائے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کے علاقے میں توحید کی دعوت بڑی پھیلی، تو جب میں نے تحقیق کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے سامنے یہ آئی کہ انہوں نے اپنی مسجد میں کچھ کمرے ہاسٹل بنائے تھے۔ یہاں یونیورسٹی میں طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہاسٹل ان کو فری دیتے تھے۔ جو بچے ہاسٹل میں رہتے تھے وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھتے تھے۔ ترجمہ کلاس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے شرک کے اندھیروں سے نکال کر ان کو توحید کے اجالے عطا فرما دیے۔ آپ کا کوئی دینی بھائی آ جائے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی آ جائے، نو مسلم آ جائے، اس کی مہمان نوازی یہ بھی دین ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شہید ہو گیا، بھئی بڑا قابل توجہ واقعہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے بعثا فقتلا، ان میں سے دوسرا ایک دوسرے مارکے میں گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ والثالث مات علی فراشہ، اور جو تیسرا تھا وہ بستر پر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جو تیسرے نمبر پہ بستر پر فوت ہوا ہے اس کو جنت میں سب سے بلند درجہ مل گیا۔ حالانکہ درجہ تو بلند اس کا ہونا چاہیے تھا جو دونوں مارکے میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے تھا جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے، کہ اس کا نمبر پہلا ہے۔ تو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے یہ خواب کا ذکر کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے طلحہ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمر یؤمر فی الاسلام، فرمایا اس بندے سے افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں توجہ کرنا، اس بندے سے افضل کوئی انسان، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے 70 سال عمر دی، 80 سال عمر دی، 90 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، کافی لمبی عمر دی، اور وہ بہت زیادہ پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ جو بندہ بستر پر فوت ہوا ہے نا، وہ اس کے شہید ہونے کے بعد بھی پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ بھی اونچا عطا فرمایا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ وجہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمارے دین اسلام میں جتنے وظائف ہیں، جتنے اذکار ہیں، ان میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جیسے یہ جو 10 دن ہے نا سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہے نا، اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔